اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعما العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على من بعثه شهيدا وبشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا أطهر المطهرين أجود المستمترين سید الاولین والآخرین والقاسم محمد وعطرته التي هي خير للدار وأسرته التي هي خير للأسر نبتت في هرم وبسقت في كرم التي نزلت فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كان شره مستطيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صلاة قرآن حکیم کے نزول کا یہ مہینہ لوح و اثبات اور لوح محفوظ لوح محفوظ ایک نورانی حقیقت ہے جس میں تمام کائنات کے معاملات اور امور جو ہیں اس میں فیڈ کر دیے گئے ہیں، یعنی ایک علم الہی کا خزینہ سمجھ لیجیے۔ قرآن حکیم بھی اسی مقام میں تھا۔ شب قدر کو وہاں سے شفٹ ہوا اور منتقل ہو کر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، نور کا گھر ہے، وہاں منتقل ہوا اور وہاں سے یہ آیات اور صورتوں کی شکل میں 23 سال میں پیغمبر پر نازل ہوئے۔ دیگر بھی سماوی کتب اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ تو قدرت نے چونکہ ختم نبوت کے بعد تا قیامت نبوت کا سلسلہ جاری رہنا تھا، تو قرآن حکیم کو قدرت نے شان اعجازی عطا کی، کسی اور کتاب کو یہ شان اعجازی نہیں عطا کی، کیونکہ گزشتہ کتب کو کینسل ہونا تھا، منسوخ ہونا تھا۔ وہ قوم اور وقت کے لحاظ سے محدود ان کا میسج، ان کی نبی جو تھے ان کی نبوت کا بھی دائرہ محدود، تو اب تا قیامت حضور کی نبوت عالمین پر احاطہ رکھتی تھی، تو ضرورت تھی کہ تا قیامت آپ کی دلیل نبوت کو باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم کو ایک تو اس لحاظ سے رکھا اور پھر اس کے اندر وہ علوم اور حقائق پنہاں کر دیے جو کائنات کے علوم پر احاطہ رکھتے ہیں۔ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے، جتنی انکشافات کر رہی ہے، وہ ابتدائی منزل ہے، لیکن قرآن ان کو بھی اور تمام رموز کو، کائنات کی تخلیق کے اسرار کو، سب کو اپنے دامن کے اندر جو ہے وہ پنہاں رکھتا ہے۔ ما فرطنا، اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو اس کے اندر ہم نے پنہاں نہ کر دیا۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اسی کے اندر موجود ہے۔ تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان اس کے اندر ہے۔ کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں۔ چوتھے امام کا فرمان ہے کہ یہاں سے دوسرے سیاروں میں اگر تم جاؤ تو وہاں تم ایسے علوم پاؤ گے جن کا تم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اس نظام شمسی کی حالت ہے تو دوسرے نظام شمسی میں جائیے تو وہاں اور علوم، اور یہ گلیکسی جو کتنی وسیع ہے، یہ گلیکسی اتنی واسط ہے، چھوٹی گلیکسی ہے کہ اگر ایک کنارے سے روشنی چلے تو دوسرے کنارے تک 1,00,000 سال میں پہنچے گی، اور 10 ارب سے زیادہ گلیکسیز معلوم ہو چکی ہیں، اور مستقل اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ 2 گلیکسیاں قریب ہیں، پھر علیحدہ ہونے لگی، ایک نئی گلیکسی پیدا ہوگی۔
قرآن حکیم میں خدا پہلے سے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو واسٹ کرنے والے ہیں، وسیع کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ سارے کہاں کا پھر کتنے سب علوم کو قرآن حکیم ان پر احاطہ رکھتا ہے۔ تو ایسی کتاب ہدایت جو ہے امت مسلمہ کو جو خدا نے عطا کی ہے، اس نعمت پر بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور پیغمبر کی رسالت جو عالمین پر احاطہ رکھتی ہے، زمین پر صرف بنی اسرائیل کے لیے جناب عیسیٰ نبی تھے، تو وہ بچپن میں کہتے تھے جب بچے جمع ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ انی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم جو گھروں میں کھانا کھا کے آئے ہو میں سب بتا سکتا ہوں، تم نے کیا کھانا کھایا، اور تمہارے گھروں میں کیا کچھ رکھا ہوا وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تو جس کی نبوت محدود ہے اپنی امت کے گھروں کے حالات تو بتا سکتا ہے، تو جو کائنات کا نبی بن کر آیا تو اس کی نگاہیں کائنات کی گہرائیوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتی ہیں؟ اور وہ تو اس کے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ معجزات امیر المومنین میں ہے، حضرت علی جب کہہ رہے تھے کہ جو پوچھو مجھ سے سنا ہے آپ نے، کیونکہ گفتگو کا تسلسل ہے کہ جو چاہو پوچھو جو چاہو پوچھو، تو اسی وقت بھرے مجمع میں کوفے کی مسجد میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، خوبصورت نوجوان، کہا کہ آپ نے بہت بڑا، سب بتا دیں گے، ہاں بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے، جبرائیل کہاں ہے؟ آپ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر کا، انت جبرائیل، تو ہے جبرائیل۔ جیسے ہی کہا وہیں سے سب کے سامنے پرواز کی، اس نے چھت پھٹی اور پھر مل گئی، نکل کر چلا گیا۔ اگر دروازے جاتا تو کہتے علی نے کسی کو بہکا منہ پڑھا کے رکھا تھا، تو جاتی ہوئی بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ تو آپ کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے تیرا جو مقام ہے نا سدرۃ المنتہا، وہاں میں نے دیکھا، وہاں تو نظر نہیں آیا۔ چاروں طرف کائنات تک نگاہ دوڑائی، جب کہیں نظر نہیں آیا تو سمجھ گئے تو ہے جبرائیل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے کتاب ہدایت جو ہے عالمین کے علوم کو، عجوبات کو، ایک جملہ یہاں بچوں کو بھی عرض کر دوں، یہ رہے اور بڑوں کے لیے سب کچھ، قرآن کہتا ہے کہ ہر غیب میرے اندر موجود ہے، ما من غائبۃ فی السماوات والارض، سارے جتنے غیب ہیں قرآن کہتا ہے میرے اندر ہیں۔ اتنی وسیع کائنات کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جس مسلمان سے پوچھو، ملا سے پوچھو ہے یا نہیں، قرآن خود کہتا ہے جب تمام کائنات کے علوم جو ہے، غیب کی جتنی باتیں ہیں، رموز و اسرار قرآن کے اندر موجود ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ قرآن کا پورا علم جو ہے رسول جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہاں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لوجیکل گفتگو ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ تمام کائنات کے غیوب، غیب کی باتیں، اسرار، سب یونیورس کتنی واسط ہے، سب غیب میرے اندر موجود ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، قرآن خود کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے۔ جب تمام غیب کی علوم و باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، تو پھر قرآن پیغمبر پر نازل ہوا، تو پیغمبر قرآن کی تمام حقیقتوں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ لازم ہے جانتے، خود خدا کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے پورا قرآن تعلیم کر دیا۔ تو جب جانتے ہیں پیغمبر تو قرآن میں سارے غیب موجود ہیں، تو اب پیغمبر عالم الغیب ہوا نہ ہوا؟ اب پیغمبر غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ یہاں ملنا اسی ملجا ہوا ہے کہ جو ہے اور یہاں زمین پر سائنسدان بیٹھے کروڑوں میل دور سیاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہاں پہاڑ ہیں، کہاں کیا چیز ہے، زمین کیسی ہے، مٹی کیسی ہے، کروڑوں میل دور یہاں وہ سائنسدان دیکھ رہے ہیں، اور یہاں ہمارا یہ ہے کہ نبی اور امام کے متعلق تصور کریں تو کہاں کھڑا ہوا ہے۔ خیر یہ تو ضمن گفتگو میں عرض کر رہی تھی۔ تو اب قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور بیس جو ہے قرآن کی ٹیچنگ کی، وہ اصلاً جو ہے وہ نفس کی طہارت ہے، فکر کی طہارت ہے، یزکیہم، پیغمبر کے لیے قرآن کہتا ہے پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہارے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، پھر کتاب پڑھاتا ہے تاکہ تمہیں صلاحیت پیدا ہو اس کتاب کی حقیقتوں کو برداشت کرنے کی، قبول کرنے کی۔ تو بیسط انبیاء کی اہم بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے، رب سے تعلق قائم کرنا تزکیہ نفس ہے، نفس کی پاکیزگی ہے۔ اور نفس کی پاکیزگی کے لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک حیوان ہیں اور ایک فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاں مادی خواہشات نہیں ہیں، وہاں روحانیت جو ہے وہ غالب ہے، سب وہی ہے۔ حیوان کے اندر صرف جسمانی حیوانی خواہشات ہیں، یہاں روحانیت نہیں ہے۔ تو یہاں صرف پورے حیوانی خواہشات ہیں، بیچ میں انسان ہے، ادھر کی خواہشات کو لیا، ادھر کی بھی مطالبات کو لیا، روحانی خواہشات کو بھی لیا، اور اس حیوانی خواہشات کو ملا کر انسان بنا دیا۔
تو اب یہ دونوں کا مجموعہ جب ہے تو اب انسان کو اب دونوں خواہشات ہیں، تو اب انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنے